میرا نکاح ہو چکا ہے، اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نیہا خوشی سے بولی تو زارون خانزادہ ہنسنے لگا اور اس کے مقابل آتے اسے کمر سے پکڑتے اپنے بے حد قریب کیا کہ وہ سانس روک گئی۔ تم نے شاید نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے دلہے کا نام نہیں پڑھا۔ ڈیئر وائفی، زارون کی بات پر نیہا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ مجھے نام معلوم ہے، میرا نکاح ذیشان سے ہوا ہے، وہ یقین سے بولی، پر جب نگاہ پیچھے سر جھکائے کھڑے ذیشان پر پڑی تو خوف سے اپنا وجود چھڑواتے وہ ٹیبل کی جانب بھاگی۔ نکاح نامہ اٹھا کر دیکھا تو لگا اگلی سانس نہیں لے پائے گی، کیونکہ نکاح نامے پر زارون کا نام۔ نیہا کے ہاتھ لرزنے لگے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، اس کی آنکھیں نکاح نامے پر جمی تھیں جہاں صاف لکھا تھا دلہا زارون خانزادہ۔ نیہا کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، اس کے ہاتھوں میں پکڑا نکاح نامہ لرز رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے زارون خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی گہری آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہا، نظریں زارون پر جما کر جو ہلکا سا مسکرا رہا تھا جیسے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ یہ حقیقت ہے میری جان، زارون نے سکون سے کہا اور آگے بڑھا۔ نیہا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ نیہا کی آواز میں بے بسی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زارون نے سکون سے اس کی طرف قدم بڑھایا اور آہستہ سے کہا، یہ سب میری محبت کا نتیجہ ہے نیہا، میں نے تمہیں ہمیشہ چاہا، تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے ذیشان سے نکاح کیا تھا۔ نیہا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کاش تم نے نکاح نامہ دستخط کرنے سے پہلے نام پڑھ لیا ہوتا نیہا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ زارون بالکل قریب کھڑا تھا، نیہا نے جلدی سے پیچھے ہوتے دیوار سے لگی وہاں سے ہٹنا چاہا کہ زارون نے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی قید کا احساس دلایا تھا۔ یہ محبت نہیں، زبردستی ہے، نیہا نے غصے اور خوف میں بھرپور انداز میں کہا اور اس کے ہاتھ جھٹک کر ذیشان کی طرف مڑی جو ابھی تک سر جھکائے کھڑا تھا۔ ذیشان، تم نے یہ سب کیسے ہونے دیا؟ تم تو کہتے تھے کہ ہمیشہ میرا ساتھ دو گے۔ ذیشان نے آہستگی سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میں بے بس تھا نیہا، زارون نے سب کچھ پہلے سے پلان کر رکھا تھا، میرے خاندان پر دباؤ تھا، اگر میں انکار کرتا تو کیا؟ ڈر گئے تم اس کی دھمکی سے؟ تم نے مجھے دھوکہ دے دیا ذیشان، نیہا چیخ پڑی۔ زارون نے آگے بڑھ کر نیہا کا بازو تھاما جسے وہ ایک جھٹکے سے چھڑوا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے چھونا مت زارون، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، یہ نکاح زبردستی کا ہے، میں اسے نہیں مانتی۔ زارون نے گہری سانس لی، اس نے پھر اس کے بازو کو تھام کر گرفت مضبوط کی۔ یہ نکاح زبردستی کا نہیں ہے، حقیقت ہے، اور جتنی جلدی تم اسے قبول کر لو بہتر ہوگا۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ نیہا کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ زارون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ وقت بتائے گا میری جان، رخصتی کی تیاری کرو، آج ہی ہوگی۔ وہ اسے چھوڑتا دروازے کی سمت پڑا جہاں ذیشان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی زارون کے لیے۔ وہ اسے دیکھتا فاتحانہ مسکرایا۔ ذیشان غصے سے مٹھیاں بھیجتا چلا گیا وہاں سے۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، تم ابھی اسی وقت مجھے طلاق دو گے۔ وہ جو باہر قدم رکھنا تھا جانے کے لیے، اس کی بات سنتا غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ پیچھے مڑ کر ایک نظر غصے بھری ڈالی، پھر گہرا سانس لیتا دروازہ بند کر اس کی طرف آیا۔ تم میری کہی بات پیار سے سمجھ نہیں آتی نیہا، تم مجبور کرتی ہو مجھے غصہ دلانے میں، ماتھے پر بل ڈالے کہتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوئی، اس کا یوں دروازہ بند کر کے اس کے قریب آنا، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ تم میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ ابھی کچھ کہتی کہ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو خود کے قریب تر کر گیا، کمر سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کرتا بولا، تمہیں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے، اب سے تم زارون خانزادہ کی ملکیت ہو۔ کہتے ہی شدت سے اس پر جھک گیا۔ وہ جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اچانک اس کی حرکت پر دم ساتھ کر رہ گئی، آنکھیں زور سے بند کرتی اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام گئی۔ وہ اسے اپنی شدت سے اپنا احساس دلا رہا تھا کہ اسے لگا اب اگر نہ چھوڑا تو سانس نہیں لے پائے گی۔ پھر دیر سے دور ہوا چھوڑا نہیں تھا، اسی کے حصار میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تمروں نے غصے سے کچھ بولا نہیں گیا نیہا سے، تم نے مجبور کیا، جب یہ لفظ تمہارے منہ سے ادا ہوگا اسی طرح تمہیں چپ کروایا کروں گا، پھر چاہے تمہیں پسند آئے یا نہیں، جتنی نفرت کرنی ہے کر لو، پر یاد رکھنا چھوڑوں گا تمہیں کبھی نہیں۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ہلکا سا خون بوند صاف کرتا سخت لہجے میں اسے باور کر آگے نفرت سے اسے دیکھتی اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ زارون مسکراتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا، اس کی دھڑکنوں کے شور کا بآسانی سن سکتا تھا۔ تمہاری دھڑکنوں کا شور میرے لمس کی گہرائی ہے، اسے محسوس کرو گی تو محبت ہو جائے گی۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، ہاں غصہ تھا، نفرت تھی اس کے دل میں، لیکن اس کی حرکت نے اسے احساس دلایا تھا اس کے بیچ اس حلال رشتے کا، جاتے ہوئے بھی اس بار نرمی سے ایک بار پھر گستاخی کرتا چلا گیا۔ دروازے پر رک کر زارون ایک نظر اس پر ڈالی جو بے بسی سے بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔
وہ بے شرم تھا شروع سے، لیکن آج اس کی حرکت نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ اس کی نزدیکی پر اپنے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے بار بار صاف کر رہی تھی، جیسے اس کی مہر کو مٹا رہی ہو۔ کیا وہ مٹ سکتا تھا؟ احساس تو اندر ڈال گیا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب ہوا کیسے، اس کے گھر والے کیسے مان گئے اس سب کے لیے۔ رخصتی کا شور اٹھا تو نیہا کا روم کانپ اٹھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی، وہی ہو رہا تھا۔ بیٹا، اپنے ماں باپ کی عزت رکھ لو، سب کے سامنے تمہارا نکاح ہوا ہے، اگر اب رخصتی نہیں ہوئی تو ہم کیا منہ دکھائیں گے سب کو؟ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس نے یہ سب دھوکے سے کیا، آپ لوگ کیسے اس کی باتوں میں آ سکتے ہیں؟ ماں روتے ہوئے اسے اپنی عزت بچانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، آخر کو اس لڑکے نے آ کر سب کے سامنے ہمیں بے عزت کیا، اب بہتر ہوگا اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ نیہا، مزید کوئی تماشا نہ بناؤ ہمارا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماں کی باتوں پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تو کیا گھر والے اسے قصوروار سمجھتے تھے؟ اس کے دل میں مزید نفرت کا اضافہ ہوا زارون کے لیے۔ ماں باپ نے دعا ضروری دی پر ناراض تھے، لیکن بیٹی کو اب رخصت تو کرنا تھا، جبکہ نیہا دکھ سے اپنے گھر سے نکلی تھی۔ ماں باپ نے اس کا یقین نہیں کیا، اس کی ایک نہیں سنی، اور غصے میں زارون کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے محل نما حویلی جیسے گھر میں، پر اس کا دل غم و نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئی تھی، وہاں ہر طرف زارون کے وفادار لوگ موجود تھے۔ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ نیہا کی مدد کر سکے۔ نیہا یہاں آ تو ضرور گئی تھی، لیکن دل میں ایک نفرت، ایک عزم لے کے آئی تھی، یا تو یہاں سے بھاگ جائے گی، یا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور، یا پھر اسے سکون سے جینے نہیں دے گی۔ نیہا کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ فوراً دروازہ بند کر کے، زارون کا کیا بھروسہ اندر آ سکتا تھا؟ جب وہ آیا تو دروازے کے ہینڈل کو زور سے پکڑ کر جھٹکا دیا، مگر دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اچھا طریقہ تھا اس سے بچنے کا، پر کب تک؟ آج کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ میں یہاں قید نہیں رہ سکتی، مجھے نکلنا ہوگا۔ جب آدھی رات گزری تو اسے خیال آیا یہاں سے بھاگنے کا۔ وہ بڑبڑائی اور کھڑکی کی طرف دوڑی، لیکن آس پاس ہر جگہ اتنی سیکیورٹی دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ ضرور نے سب کچھ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے بیڈ پر گر گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ایک شدید خوف۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میری زندگی تباہ ہو گئی، میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ وہ رات بھر روتی رہی، دعا کرتی رہی کہ کوئی معجزہ ہو اور وہ اس قید سے نکل سکے۔ اگلی صبح دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ اچھی نیند آئی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ نیہا نے زہر بھری نظر سے اسے دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ تم جتنی جلدی حقیقت کو قبول کرو تمہارے لیے اتنا بہتر ہوگا نیہا، زارون نے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ضد اور اختیار کی جھلک تھی۔ یہ حقیقت نہیں ہے، ایک قید ہے، اور میں کبھی بھی تمہیں اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ نیہا نے غصے سے کہا، میں نے کب کہا ابھی سے شوہر مان لو؟ ہاں، ویسے مان تو سکتی ہو اگر موقع دو تو۔ وہ اس کے قریب آیا۔ نیہا پیچھے ہوتی ڈریسنگ سے جا لگی۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی طرف جھکا اور دھیرے سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں سے کوئی لے جائے گا یا تم یہاں سے بھاگ سکو گی؟ نیہا کی سانسیں رک گئی۔ اس کا قریب آنا اس کی خوشبو کو محسوس کرتی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ یہ میرا گھر ہے اور اب یہ تمہارا بھی ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، تم اب زارون خانزادہ کی بیوی ہو۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دل میں شدت سے دعا ہوئی، کاش کوئی معجزہ اور وہ یہاں سے نکل جائے، لیکن یہاں معجزے نہیں ہوتے تھے، یہاں صرف زارون خانزادہ کی مرضی چلتی تھی۔ وہ جتنا نرمی سے پیش آ رہا تھا، نیہا کو اتنا اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ سب دکھاوا ہی تو لگا، ورنہ وہ نہیں جانتی تھی وہ کتنا عیاش آوارہ انسان تھا۔ جو اس کی نظروں نے دیکھا وہی تو سمجھ بیٹھی ہے اسے۔ میرے قریب مت آنا، اس کی آواز میں نفرت تھی، آنکھوں میں نمی۔ زارون غصے سے مٹی بھیج لی۔ یہی چیز تمہاری مجھے بری لگتی ہے، تمہیں احساس دلانا پڑتا ہے کہ میں قریب آنے کا حق رکھتا ہوں۔ نیہا، زارون خانزادہ اپنا چہرہ اس کے نزدیک کیا۔ نیہا کی سانس رک گئی، نگاہیں نیچے ہو گئی، چہرے پر سرخی آ گئی تھی۔ یہ منظر زارون کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس پر جھک گیا، وہ جو تیار نہیں تھی سب کے لیے لڑکھڑا گئی۔ زارون نے مضبوطی سے تھام لیا، اس پر مدہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ نیہا کی خوشبو سے پاگل کر دیتی تھی ہمیشہ، وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاتا تھا اس کے قریب جانے سے۔ یہی چیز اسے نیہا سے دور کر رہی تھی، اور وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، پر خود اس کے نزدیک جانے سے اختیار کھو دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے چھوڑا، مجھے مجبور مت کیا کرو یار، خود کو نہیں روک پاتا تمہارے قریب آنے سے، لیکن یہ آخری بار تھا، اب جب تم نہیں چاہو گی میں قریب نہیں آؤں گا۔ پھر ایک گہری سانس لی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نیہا کا کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ تم جتنی بھی نفرت کر لو نیہا، حقیقت یہی ہے کہ تم میری ہو اور ایک دن تمہیں یہ سچ ماننا ہی پڑے گا۔ نیہا نے غصے اور بے بسی سے اسے گھورا، چہرہ اس کی قربت میں سرخ تھا۔ یہ سب ایک جال تھا زارون، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، زبردستی یہ نکاح کیا، مگر میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ زارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، جسے نیہا کی بغاوت اسے مزید دلچسپ لگی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر قریب آ کر دھیرے سے بولا، یہ وقت ہی بتائے گا نیہا، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے مجھے قبول کرو۔ اسے ابھی تک اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ نیہا نے طنزیہ ہنسی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، دور رہنا مجھ سے۔ اب خود کو اس کی قربت سے چھڑوا کر دور ہوئی، دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اس کی نزدیکی ایک نیا احساس دلاتی تھی، پر وہ اس وقت کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دیکھیں گے، زارون نے پرسکون انداز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھا، پھر ایک پل کے لیے رکا، اور ہاں، تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ولی تمہارے لیے قید خانہ نہیں، تم جو چاہو کر سکتی ہو۔
بس ایک شرط ہے، ہویلی کی چار دیواری سے باہر قدم مت رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا مگر اس بار مقفل نہیں تھا۔ نیہا نے حیرانی سے دروازے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اس پر زبردستی نہیں کر رہا؟ مگر پھر اس کا ذہن فوراً حقیقت کی طرف گیا۔ یہ بھی زارون کا کوئی کھیل ہو سکتا تھا۔ وہ زارون کو جانتا تھا۔ اسے اب کیسے قابو میں کرنا ہے، خود کی طرف مائل کیسے کرنا ہے، یہ کوئی زارون خانزادہ سے پوچھے۔ خود پر ضبط کرنا ہوگا، اسے وہ نہ رہ سکی، اس کی نزدیک نہیں آئے گی۔ زارون خانزادہ اور ایک نیہا ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے مگر ان کا رشتہ کبھی بھی دوستانہ نہیں تھا۔ زارون کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی ضد، غصہ اور مستی لوگوں کو تنگ کرنے میں مصروف رہتا اور نیہا ہمیشہ اس کی حرکتوں سے چڑھتی تھی۔ نیہا کا خیال تھا کہ زارون ایک مغرور اور تکبر سے بھرا ہوا لڑکا ہے جو دوسروں کو تنگ کرنے میں ہی مزہ پاتا ہے۔ زارون ہمیشہ نیہا کو تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، بلکہ اسے ہمیشہ چڑھانے اور اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے میں لطف اندوز ہوتا تھا۔ وہ اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا، کبھی اس کا مذاق اڑاتا، کبھی کلاس میں اس کے سامنے کوئی ایسی بات کہتا جس سے وہ شرمندہ ہو جائے۔ نیہا کے لیے زارون ایک بدتمیز، عیاش کرنے والے لڑکے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ کیا ضرورت تھی یونیورسٹی میں اتنی چمک دھمک کی؟ تمہیں تو کسی کونے میں چھپ کر پڑھنا چاہیے تھا، یا پھر مجھے پسند کر لو۔ اچھی آفر دے رہا ہوں، زارون نے ایک دن نیہا کو مذاق کرتے ہوئے کہا، جس پر نیہا نے اسے سخت نظر سے گھورا۔ تمہاری باتوں سے میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا زارون، تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر میں تمہیں کبھی بھی پسند نہیں کروں گی۔ نیہا کا جواب سیدھا اور صاف تھا۔ وجہ بتاؤ ناپسند کی؟ زارون کو دلچسپ لگی نیہا، تبھی اس کے سوال پر غصے کے بجائے نرمی سے کہا، کوئی ایک ہو تو بتاؤں، تم جیسا بدتمیز آوارہ انسان کس شریف لڑکی کو پسند آئے گا؟ نیہا کے جواب پہ وہ کھول کر رہ گیا، غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ وہ ایسے ہی اسے تنگ کرتا رہتا، نیہا کا چڑنا اس کا منہ بن جاتا۔ زارون کو بہت کیوٹ لگتا تھا، اسے کوئی شوق نہیں تھا نیہا کی نظروں میں خود کو اچھا ثابت کرنے کا۔ وہ جیسا تھا اپنے لیے پرفیکٹ تھا، اسے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور نہ جانے کب کیسے نیہا کو تنگ کرنے کے بہانے اس کے قریب جاتا رہتا۔ اسے کب محبت ہو گئی وہ نہیں جان پایا۔ ہاں بس اس کے لیے جذبات بہت تھے جسے ابھی خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چند مہینوں بعد زارون کو یہ خبر ملی کہ نیہا کی شادی ذیشان سے ہو رہی۔ ذیشان جو ہمیشہ نیہا کے ساتھ رہا تھا، سب جانتے تھے نیہا ذیشان کتنے اچھے دوست تھے، ایک دوسرے کے قریب تھے، اچھے سے جانتے تھے ایک دوسرے کو۔ ذیشان امیر لڑکا تھا جبکہ نیہا ایک عام مڈل کلاس لڑکی تھی، پر اس کی ذیشان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ یہ بھی ذیشان کا کارنامہ تھا، کیسے نیہا کو راضی کیا تھا وہی جانتا تھا۔ نیہا کی خوبصورتی کی وجہ سے ذیشان اس کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ذیشان کو اس کے سامنے شریف بننا پڑ رہا تھا، تب جا کے اس کی دال گلی تھی۔ اور زارون صاحب کو دیکھا، وہ پسند نہیں تھا، جیسا تھا سامنے تھا، پر اس کی سامنے والی شخصیت نیہا کے سامنے بری ثابت ہوئی۔ اس میں کچھ ہاتھ ذیشان کا تھا، اسے زارون سے چڑ تھی۔ زارون کو دونوں کی دوستی ہمیشہ سے بری لگی، پر اس کی کہاں چلتی تھی کہ وہ اس کی سنے۔ یہ شادی کی خبر زارون کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نیہا کی زندگی میں ذیشان کا ایک خاص مقام ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی اور کی وجہ۔ زارون کی شخصیت میں ہمیشہ سے ایک ضد تھی، اور جب اس کے اندر محبت اور حسد کا امتزاج ہوا تو اس نے سوچا کہ اب وہ نیہا سے بدلہ لے گا۔ ایک بار اسی نے کہا، وہ کسی شریف لڑکی کے لائق نہیں۔ یہ الفاظ زارون کے ذہن میں ہر وقت گونج رہے تھے۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تم ذیشان کے ساتھ خوش رہو گی؟ زارون نے ایک دن نیہا سے چڑھ کر کہا، تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہوں، میں ہی بہترین ہوں؟ نیہا نے غصے میں آ کر جواب دیا، تمہاری باتیں مجھے صرف تنگ کرتی ہیں زارون، میں تمہاری شخصیت سے نفرت کرتی ہوں۔ زارون نے مسکرا کر کہا، نفرت کی بات نہیں نیہا، دراصل تمہاری خواہش ہے، تم بس مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ زارون چڑھانے والی مسکراہٹ سے کہا، شٹ اپ، فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمیز سے پیش آیا کرو مجھ سے۔ غصے میں کہتی چلی گئی، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ میں ہی کروں گا نیہا، تم مجھ سے دور ہونے کی جتنی بھی کوشش کرو، تمہیں آخرکار میری گرفت میں آنا ہوگا۔ اور وہ خود کو نیہا کی شادی کو روکنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جب نیہا کی شادی کی تاریخ قریب آئی، زارون نے نہ جانے کیسے موقع پہ چوکا مار دیا۔ اس کے باپ کو اپنی محبت کی داستان سنا کر ذیشان کے خلاف کچھ ثبوت لا کر نیہا کے باپ کو دکھایا۔ وہ کیا کرتے، بیٹی کے باپ تھے، مجبور ہو گئے، لیکن ذیشان کے خلاف چھوٹے ثبوت نہیں تھے، سچ تھا، وہ واقعی ایک عیاش قسم کا انسان تھا۔ نیہا اتنی خوش تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس کی شادی آخر ہوئی تو کس سے ہوئی۔ نکاح پر بھی وہ اپنے خوابوں میں کے شہر میں تھی، نام پر غور نہیں کیا۔ پھر ہوا زارون کی محبت کا انتقام شروع۔ نیہا نے ایک دو بار بھاگنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہی۔ زارون کے آدمی ہر جگہ نظر رکھے ہوئے تھے، وہ ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے اسے روک لیتے، مگر زارون نے کبھی اسے سزا نہیں دی، بلکہ ہمیشہ ایک ہی بات کہی، جب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہیں یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، تبھی تم میرے دل کے قریب آؤ گی۔ نیہا کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی، کیا زارون بدل رہا تھا یا پھر ضرور اس کی کوئی سازش ہوگی؟ وہ قریب ضرور آتا تھا، پر اسے تنگ کرنے کے لیے وہ اسے اپنے لمس کا احساس نہیں دلایا تھا۔ یہی بات اسے فی الحال سکون دے رہی تھی، ورنہ اس کے حواسوں پر رہتا تھا۔ نیہا غصے میں کچھ ٹھیک سے کھا پی نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے آج اسے کمزوری، بخار محسوس ہو رہا تھا۔ نیہا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، سر چکرانے لگا، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ خوبصورت سے کمرے میں نرم بستر پر لیٹی تھی۔ سرہانے زارون بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زارون نے نرم لہجے میں پوچھا۔
نیہا نے کمزوری سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور نفرت سے رخ پھیر لیا۔ زارون کے لیے تکلیف دہ لہجہ تھا اس کا، یوں خود سے نفرت کرنا، آنکھیں پھیرنا، یہ وہی جانتا تھا کس طرح اسے بے ہوش دیکھ کر اس کی جان کو آ گئی تھی۔ جب صبح سے اسے نہیں دیکھا، کمرے میں اسے دیکھنے گیا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر، پھر جلدی سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لایا تھا۔ ڈاکٹر کو بلا کر گھر پر ہی چیک اپ کروایا۔ ٹھیک سے نہ کھانے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ تم کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی ہو، اس لیے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی۔ زارون کا لہجہ نرم تھا۔ فی الحال وہ غصہ نہیں کر سکتا تھا، اسے محبت سے جیتنا تھا اسے۔ تمہیں پرواہ کیوں ہے؟ نیہا نے زہر خند لہجے میں کہا۔ زارون نے دھیرے سے کہا، کیونکہ تم میری بیوی ہو، محبت ہو میری نیہا۔ نیہا کے دل میں عجیب سی کیفیت اٹھ گئی، اس کی نفرت، غصہ اور بے بسی سب ایک لمحے کے لیے دھندلا گئے۔ زارون کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ محبت نہیں، بدلے کا جنون ہے زارون، نیہا نے آہستہ سے کہا۔ محبت اور جنون میں صرف ایک لکیر کا فرق ہوتا ہے نیہا، وقت آنے دو، تم خود سمجھ جاؤ گی، زارون نے نرمی سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ نیہا کا دل بے چین ہو گیا کہ واقعی وہ اسے اپنی مرضی سے قبول کرنے پر مجبور کر لے گا، یا نیہا اس قید سے آزاد ہونے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لے گی۔ زارون کے جانے کے بعد نیہا بے چینی سے لیٹی رہی۔ اس کے ذہن میں بے شمار خیالات گردش کر رہے تھے۔ وہ زارون سے نفرت کرتی تھی، مگر آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جس نے اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا کر دی تھی۔ یہ کیسا کھیل ہے؟ کیا زارون واقعی بدل رہا ہے، یا یہ بھی اس کی کوئی چال ہے، یا پھر وہ شروع سے ایسا تھا؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا، نیہا خود سے سوال کر رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس کے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دونوں کمرے سامنے تھے۔ زارون نے فی الحال اسے وقت دیا ہوا تھا خود کو اسے سمجھنے کا۔ اگلی صبح جب نیہا کی آنکھ کھلی تو ایک ملازمہ اس کے کمرے میں کھڑی تھی۔ بی بی جی، صاحب نے ناشتہ بھجوایا، آپ کھا لیں۔ نیہا نے غصے سے ملازمہ کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ کہہ دو اپنے صاحب سے کہ میں اس کے احسان نہیں لوں گی۔ ملازمہ نظریں جھکا کر چلی گئی اور کچھ ہی دیر بعد زارون خود کمرے میں آ گیا۔ اب بھی ضد پر قائم ہو؟ زارون نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا۔ یہ ضد نہیں، اپنی عزت نفس کا سوال ہے، میں تمہارے ساتھ زبردستی کا رشتہ قبول نہیں کروں گی، نیہا نے غصے سے کہا۔ زارون مسکرا دیا۔ کبھی کبھی زبردستی بھی قسمت کی لکھی ہوتی۔ نیہا دھیرے سے اس کے قریب آیا اور ایک قدم پیچھے ہوئی تھی کہ زارون نے اس کا بازو تھام کر خود کے قریب کیا۔ نیہا کے دل نے تیز رفتار پکڑ لی۔ یہ قسمت نہیں، ظلم ہے، نیہا نے آنکھوں میں آنسو لے کہا۔ نہ جانے کیوں رونا آ رہا تھا، اس کی نزدیکی الگ احساس دلا رہی تھی۔ اس کی گستاخیاں یاد کرتی وہ پل میں سرخ ہوئی۔ بہت مشکل تھا، زارون خود کے جذباتوں پر ضبط کر گیا۔ زارون کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے جھک کر بولا، اگر میں ظلم کر رہا ہوتا تو آج تمہیں اپنی مرضی سے جینے کا اختیار نہ دیتا، تمہیں قید کر سکتا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی خوشی سے میرے ساتھ رہو۔ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا دور کرنا چاہا۔ زارون کی آنکھوں میں محبت تھی۔ نیہا نظریں چرا گئی۔ تم چاہے جتنی بھی نرمی دکھاؤ، حقیقت یہی ہے کہ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی، نیہا طنزیہ مسکرائی۔ زارون کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کب تک خود کو مجھ سے دور رکھ سکتی ہو، اسے چھوڑتا یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، نیہا کی بغاوت برقرار تھی، مگر زارون نے اسے کبھی مجبور نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اس کی مرضی کا احترام کرتا، مگر ساتھ ہی ہر موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا۔ نیہا جب کوشش کرتی یہاں سے جانے کی، مگر زارون نے کبھی اسے سزا نہیں دی، بلکہ ہر بار سکون سے کہتا تھا، تمہارا یہاں سے جانا ممکن نہیں نیہا، کیونکہ تمہاری منزل یہی ہے۔ نیہا کا دل نفرت اور الجھن کے درمیان الجھا رہا، مگر آہستہ آہستہ اسے زارون کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ یونی میں جتنا تنگ کرتا تھا یہاں اتنا تنگ نہیں کر رہا تھا اسے، بلکہ موقع دے رہا تھا۔ وہ زارون کے لمس سے ہمیشہ بچتی، مگر زارون نے کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ کبھی موقع ملتا آ کر اسے اپنی نزدیکی کا احساس دلاتا۔ ایک رات پھر اسے تیز بخار ہوا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنے کمرے میں نہیں، بلکہ آج پھر زارون کے کمرے میں تھی۔ زارون اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ماتھے پہ گیلا کپڑا رکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے میرے کمرے میں کیوں نہیں لے گئے؟ نیہا ہوش میں آتے ہی پھر ساتھ بیٹھے دیکھ کر کمزوری سے کہا، تمہیں ہوش نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اور میں تمہیں یوں تنہا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ زارون نے تھوڑی نرمی، تھوڑا سخت لہجہ اپنایا۔ نیہا نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تمہارے دل میں واقعی میرے لیے کوئی جذبہ ہے، یا یہ سب صرف جیتنے کی ضد ہے؟ زارون نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محبت اور ضد میں صرف نیت کا فرق ہوتا ہے نیہا، اور میری نیت ہمیشہ تمہیں اپنانے کی تھی، نقصان پہنچانے کی نہیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ نیہا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، اس نے فوراً نظریں چلا لی۔ اس کی حرکت پر زارون کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ زارون نے دھیرے سے کہا، تمہارے پاس وقت ہے نیہا، میں انتظار کروں گا، تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور نیہا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت چھوڑ گیا۔ کیا واقعی وہ زارون کے لیے اپنے جذبات بدلنے لگی تھی، یا یہ صرف ایک فریب تھا؟ زارون کے کمرے سے جانے کے بعد نیہا خود کو عجیب کشمکش میں محسوس کرنے لگی۔ اس کے دل میں نفرت تھی، مگر کہیں نہ کہیں زارون کے رویے نے اسے الجھا دیا۔ اگر وہ واقعی ظالم ہوتا تو کیا اسے زبردستی اپنا نہ چکا ہوتا؟ مگر وہ تو ہر بار نیہا کی مرضی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہی سوچیں نیہا کے ذہن میں گردش کر رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ زارون کی مدھم آواز سنائی دی۔ نیہا نے گہری سانس لی اور بیزاری سے بولی، اگر میں منع بھی کروں تو کیا تم مانو گے؟ زارون دروازہ کھول کر اندر آیا اور مسکرا کر بولا، کم از کم اب تم میری موجودگی پر اعتراض نہیں کر رہی، یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے۔ نیہا نے ناگواری سے رخ پھیر لیا، مگر وہ جانتی تھی کہ زارون کی بات میں کچھ سچائی تھی۔
پہلے وہ اس کی موجودگی کو مکمل طور پر رد کر دیتی تھی، مگر اب وہ اسے نظر انداز کرنے کی بجائے جواب دے رہی تھی۔ زارون نیہا کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا، مگر وہ زیادہ دیر نہیں رکا۔ جاتے وقت اس نے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور ہاں، تم اب چاہو تو باہر بھی جا سکتی ہو۔ حویلی کے اندر تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ سن کر نیہا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے قید نہیں کیا؟ زارون نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں کبھی قید نہیں کیا تھا نیہا، بس تم نے خود کو قید محسوس کیا۔ مگر یاد رکھو، اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جب چاہو جا سکتی ہو، بس میری زندگی سے نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا۔ نیہا کا دل دھڑکا، ہاتھ چھڑوانا چاہا پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تم اب اسی کمرے میں رہو گی، میں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم بالکل اپنا خیال نہیں رکھتی نیہا، اگر تم اس کمرے میں جاؤ گی تو میں وہیں پر بھی آ جاؤں گا، سوچ لینا۔ یہ کہہ کر زارون باہر نکل گیا، مگر اس کی باتیں نیہا کے ذہن میں گونجتی رہیں۔ ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے کا سوچتی دھڑکنوں میں مزید شور اٹھا۔ نیہا کو لگا جیسے اسے ایک عجیب آزادی دی گئی ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ آزادی مشروط ہے۔ کیا وہ واقعی اس قید سے نکلنا چاہتی تھی، یا زارون کی محبت کا اثر اس پر ہونے لگا تھا؟ یہ سوالات اس کے دل و دماغ میں طوفان برپا کر رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ زارون کے جانے کے بعد نیہا دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، بس میری زندگی سے نہیں۔ یہ کیسا عجیب رشتہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے نیہا کو قید نہیں کیا، مگر وہ خود کو کسی قیدی سے کم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ کہیں محبت تھی یا محض ایک ضد؟ اگلے دن نیہا نے حویلی میں چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر طرف گئی، نوکروں سے بات کی، باغ میں وقت گزارا، مگر کوئی بھی اسے روکنے نہیں آیا۔ کیا واقعی مجھے آزادی دی جا چکی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر باہر جانے کا خیال آتے اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے کے قریب پہنچی، وہاں موجود گارڈ نے نظر جھکا کر راستہ چھوڑ دیا۔ نیہا حیران رہ گئی، اگر میں باہر چلی جاؤں تو کیا زارون واقعی مجھے جانے دے گا؟ یہ سوچ کر اسے قدم رک گیا۔ اگر وہ چلی بھی جاتی تو کہاں جاتی؟ اس کے اپنے والدین اسے قبول نہیں کرتے، ذیشان نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ خود زارون کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، اور اب شاید زارون کے علاوہ اس کا کوئی تھا بھی نہیں۔ یہ خیال آتے اس کے دل میں گھبراہٹ سی ہوئی۔ نہیں، میں خود کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ رات کے وقت جب سب گہری نیند میں تھے، نیہا نے خاموشی سے چادر لی اور آہستہ سے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی اسے نہ دیکھے۔ زارون کے کہنے کے باوجود بھی اس کے کمرے میں نہیں رکی تھی۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، اسے لگا وہ کامیاب ہو چکے، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا، ایک بھاری سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ زارون وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی جان لیوا مسکراہٹ لیے، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ نیہا ایک قدم ضرور اٹھائے گی۔ نیہا کا دل دھڑک اٹھا۔ زارون آہستہ آہستہ اسے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، میں جانتا کہ تم ضرور جانے کی کوشش کرو گی۔ نیہا نے کانپتی آواز میں کہا، تم نے کہا تھا کہ دروازے کھلے ہیں، تو پھر مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ زارون نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں دروازے کھلے، مگر تمہارا دل ابھی تک یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ نیہا نے چونک کر زارون کو دیکھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ زارون مسکرایا، اگر تم واقعی جانا چاہتی ہو، دن میں آسانی سے جا سکتی تھی، مگر تم نے رات کو فرار کا راستہ چنا، کیونکہ تمہیں خود بھی یقین نہیں تھا کہ تم جانا چاہتی ہو یا نہیں۔ اسے مزید خود میں الجھا رہا تھا۔ نیہا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا واقعی وہ یہی چاہتی تھی؟ زارون نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھوں کو تھام لیا اور آہستہ سے بولا، مت بھولو نیہا، تمہارا ٹھکانہ صرف یہ حویلی نہیں، میرا دل بھی ہے۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا وہ واقعی زارون کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا چکی تھی، یا یہ بس ایک اور چال تھی زارون کی اسے محبت میں الجھانے کی؟ نیہا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ زارون کے الفاظ جیسے اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، مت بھولو نیہا، تمہارا ٹھکانہ صرف یہ حویلی نہیں، میرا دل بھی ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا زارون سچ کہہ رہا تھا، یا یہ سب ایک اور چال تھی تاکہ وہ یہاں رہے؟ نیہا نے ایک جھٹکے سے خود کو زارون کی گرفت سے آزاد کیا اور غصے سے بولی، یہ سب جھوٹ ہے، تم نے مجھے دھوکے سے نکاح میں باندھا اور اب دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے دل میں ہوں۔ زارون نے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں، میں نے نکاح چالاکی سے کیا، مگر تمہیں زبردستی قبول کرنے میں مجبور نہیں کیا۔ نیہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کب کا اپنی بیوی بنا چکا ہوتا، مگر تمہاری مرضی کا انتظار کر رہا ہوں۔ نیہا نے بے یقینی سے زارون کو دیکھا۔ اگر تم واقعی میری مرضی کا انتظار کرو تو مجھے جانے دو۔ زارون کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے درد ابھرا، مگر پھر سنجیدگی سے بولا، اگر میں نے تمہیں جانے دیا تو تم کہاں جاؤ گی؟ واپس ان لوگوں کے پاس جو تمہیں ٹھکرا چکے ہیں، یا اس ذیشان کے پاس جو تمہیں دھوکہ دے چکا ہے؟ نیہا کا دل میں شدید تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ زارون ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی اپنا نہیں تھا۔ ذیشان نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ تم نے خود اسے مجبور کیا تھا، سمجھے تم؟ وہ غصے میں گھرائی، مگر پھر وہ زارون کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ میرا مسئلہ ہے زارون، مجھے جانے دو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زارون کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، اگر تم واقعی جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف ہٹ گیا اور نیہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ ہاں نیہا، اگر تمہارے دل میں میرے لیے 1% بھی جگہ نہیں تو میں تمہیں مزید زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔
زارون نے سنجیدگی سے کہا، یہ احساس تمہیں پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا زارون، کسی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھا جاتا، اس کے دل میں زبردستی محبت نہیں پیدا کی جاتی۔ نیہا کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی وہ آزاد تھی؟ ہاں، مانتا ہوں میں تمہارے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکا، شاید تمہیں زبردستی ضرور رکھا اپنے پاس، لیکن ایک آزادی کے ساتھ کوئی بھی ایسی اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دور نہیں رہ سکتا جتنا میں نے خود کو رکھا ہے تم سے۔ خیر اب تمہاری خواہش یہی ہے تو مزید تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اب۔ زارون نرمی سے تھکے ہوئے لہجے میں بولا، جسے اب ہار گیا تھا۔ اسے وقت دے کر اس نے قدم باہر کی طرف بڑھایا، مگر جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی اس کے قدم رک گئے۔ زارون کی باتیں اس کے ذہن میں تھی، تکلیف ہو رہی تھی، احساس ہو رہا تھا اس کی تکلیف کا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ زارون نے صحیح کہا تھا، باہر اس کا کوئی نہیں تھا، اور وہ یہ جانتی تھی کہ اگر وہ گئی تو زارون اسے کبھی دوبارہ واپس نہیں بلائے گا۔ وہ وہیں کھڑی رہی جیسے خود سے لڑ رہی ہو۔ زارون خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، دل شدت سے دھڑک رہا تھا، بس ایک بار وہ رک جائے، اس کی محبت پہ ایمان لے آئے۔ کچھ لمحے گزرے پھر نیہا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ زارون کے چہرے پہ ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ یہی تو میں چاہتا تھا نیہا کہ تم خود فیصلہ کرو۔ نیہا نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا واقعی وہ زارون کے دل کو اپنا بنا چکی تھی یا محض اس کی بے بسی تھی؟ نیہا کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ باہر نکل سکتی تھی مگر کہاں جاتی؟ باہر اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور جو کچھ تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ ذیشان کی زندگی میں واپس جانا کیا وہ اسے شادی شدہ ہونے کے بعد بھی قبول کر سکتا تھا؟ زارون کی نظریں اس پر جمی تھی مگر وہ خاموش تھا۔ نیہا کے لیے خاموشی مزید تکلیف دہ تھی۔ کیا میں واقعی زارون کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا سکتی، یہ الفاظ جیسے خود بخود اس کے لبوں سے نکلے۔ زارون کی آنکھوں میں ایک چمک ہوئی مگر اس نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ نیہا کے قریب آیا مگر اتنا نہیں کہ وہ گھبرا جاتی۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے یا بس ایک مجبوری؟ زارون نے نرمی سے پوچھا۔ نیہا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ یہ سچ ہے کہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں قبول کر رہی ہوں۔ میں یہاں رہوں گی مگر تمہیں میری زندگی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ زارون نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا۔ نیہا، میں نے کبھی تمہاری مرضی کے بغیر کوئی حق جتانے کی کوشش نہیں کی۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ تم خود دیکھو کہ میں کیسا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ میں کچھ اچھا نہ لگے تو میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم ہمیشہ میری بظاہر شخصیت سے نفرت کرتی ہو، کبھی مجھے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک بار خود کو مجھے موقع دے کر دیکھو، پھر جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا۔ بے فکر ہو، تمہارے قریب تمہاری مرضی کے بغیر نہیں آؤں گا۔ زارون کی باتیں، اس کا لہجہ اس کا دل کو چھو رہا تھا۔ وہ کتنا اچھا لگ رہا تھا، کاش وہ کبھی غور سے اسے پہلے دیکھتی، لیکن اپنی انا کو آج بیچ میں لا رہی تھی۔ نیہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی زارون ایسا کر سکتا تھا؟ اسے چھوڑ سکتا تھا یا وہ چھوڑ سکتی تھی؟ دن گزرتے گئے، نیہا نے زارون کو ہر زاویے سے پرکھنے کی کوشش کی۔ وہ ہر موقع پر اس کا خیال رکھتا مگر کبھی زبردستی نہیں کرتا تھا۔ اگر نیہا سے دوری اختیار کرتی تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا، وہ بیڈ پر سوتی تو وہ صوفے پہ سو جاتا۔ نیہا اب دن رات زارون کو سوچتی رہتی۔ اسے وہ سب یاد آیا جب وہ 2 بار بیمار ہوئی تھی، کیسے وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ جب بخار میں تپ رہی تھی تب زارون نے فوراً ڈاکٹر بلوایا، ساری رات جاگ کر اس کا خیال رکھا تو اس نے زارون کو اپنے قریب بیٹھے پایا۔ آنکھوں میں نیند کے آثار تھے مگر وہ اب بھی جاگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نیہا نے کمزوری سے پوچھا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں دل سنبھال رہا ہوں کیونکہ تم خود اپنا خیال نہیں رکھتی۔ نیہا کا دل جیسے ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ کیا یہ محبت تھی یا صرف ایک احساس؟ مگر اس لمحے نیہا کو احساس ہوا کہ زارون شاید وہ نہیں تھا جو وہ سمجھتی تھی۔ کیا واقعی وہ اس شخص کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکتی تھی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دل سے فوراً جواب آیا۔ اسے اب بھی تھوڑی بہت کمزوری تھی، وہ ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں تھی، اور زارون ابھی تک اس کا دل سے خیال رکھتا تھا۔ کیسے نہ رکھتا؟ آخر عشق تھی اس کا، اس نے کتنا انتظار کیا تھا یہ کوئی زارون سے پوچھتا؟ وہ تھک گیا تھا اسے خود سے دور جاتے دیکھ کر، اب مزید طاقت نہیں تھی۔ رات اسے پھر بخار آیا تھا اور ساری رات اس کے پاس رہا، خیال رکھا۔ زارون کی آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی مگر وہ ابھی بھی جاگ رہا تھا، جیسے نیہا کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو۔ نیہا نے اسے یہ دیکھ کر نظر چرا لی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جا سکتے ہو۔ وہ دھیرے سے بولی۔ زارون مسکرایا، جب تک تم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جا رہا۔ نیہا نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ ظالم، ضدی اور بے رحم سمجھتی تھی، مگر وہ تو ہر موقع پہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی جبر کے۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ احساسات کا تصادم۔ اگلے چند دنوں میں نیہا کی طبیعت بہتر ہو گئی مگر اس کے دل و دماغ میں جیسے ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ زارون نے اس پر کبھی زبردستی نہیں کی مگر اس کی محبت ہر لمحے اس کے ارد گرد تھی۔ وہ نیہا کو چھونے کی کوشش نہیں کرتا تھا مگر اس کے لفظ، اس کا انداز، اس کی نظروں کی تپش نیہا کو محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ہر لمحہ نیہا کے قریب تھا مگر اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا تھا۔ یہ سب نیہا کے لیے تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ زارون نے اسے اپنی ضد میں حاصل کیا ہے، مگر اب حقیقت مختلف لگ رہی تھی۔ گہری ٹھنڈی رات، باہر لان میں نیہا گہری سوچ میں تھی۔ پیچھے ہٹ کے بعد سے مڑ کے دیکھا تو زارون دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک چادر تھی۔ دھیرے سے قدم بڑھاتا 2 قدم دور کھڑا ہو کر رک گیا۔ رات ٹھنڈی ہے بہت، میں بس یہ دینے آیا تھا، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، بخار ابھی تو اترا نہیں ٹھیک سے، اور نرمی سے بولا۔ نیہا نے خاموشی سے چادر لے لی مگر جب زارون جانے لگا تو اچانک سے دل میں ایک سوال
نکل آیا۔ زارون اگر میں کبھی بھی تمہیں قبول نہ کروں تو کیا کرو گے؟ زارون نے رک کر گہری نظروں سے نیہا کو دیکھا، پھر سر جھکا کر آہستہ سے مسکرایا۔ کتنا پیارا لگا تھا وہ ایسا کرتے ہوئے۔ نیہا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں انتظار کروں گا جب تک تمہیں یقین آ جائے کہ میرا پیار سچا ہے۔ نیہا کا دل جیسے ایک پل کو کام گیا۔ زارون واقعی اسے جیتنا نہیں بلکہ اپنانا چاہتا تھا، مگر کیا نیہا کا دل واقعی اس کے لیے بدلنے لگا تھا؟ یہ سب بس ایک لمحاتی احساس تھا۔ زارون کے الفاظ نیہا کے دل میں کہیں گہرائی میں اتر گئے تھے، اور اگر یہ انتظار رہ گیا تو وہ گہری نظروں سے اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو شاید مجھے صبر آ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی کسی کو اتنا انتظار نہیں کروانا چاہیے کہ اسے آپ کے بغیر جینا آ جائے۔ مجھے نہیں پتا نیہا تم اب مزید کتنا امتحان لوگی میرا، بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز اب مزید نہیں، ورنہ شاید تھک جاؤں میں۔ وہ واقعی بہت اداس تھکا ہوا لگا تھا۔ نیہا کا دل خواب سے دھڑک اٹھا۔ زارون اب تھکنے لگا تھا، اسے نہیں پتا کیوں، لیکن وہ مزید ایسی زندگی نہیں چاہتا تھا دونوں کی۔ اگر وہ خوش نہیں ساتھ تو وہ آگے بڑھ جائے گا، وہ نہیں روکے گا، اب اسے مزید تکلیف نہیں دے گا۔ نیہا کو لگا وہ ناراض ہو کے چلا گیا، وہ اسے نہیں منا پائے۔ میں انتظار کروں گا جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے کہ میرا پیار سچا ہے۔ یہ الفاظ حقیقت تھے یا صرف ایک کہانی، نیہا نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات واضح تھی، زارون نے کبھی زبردستی نہیں کی تھی، نہ ہی اسے قید میں رکھا تھا اور نہ ہی اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تھا۔ یہی سب سوچتے نیہا نے چادر خود پر لپیٹی اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ زارون سے محبت تو ہو گئی تھی، لیکن خود کو یقین نہیں دلا پا رہی تھی۔ اگر وہ تھک گیا، چھوڑ دیا تو نہیں، ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی محبت اتنی کمزور نہیں ہو سکتی تھی۔ اگلے دن نیہا نے محسوس کیا زارون جان بوجھ کر خود سے دوری رکھ رہا تھا۔ وہ حویلی میں موجود ہوتا مگر اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ تبدیلی نیہا کو عجیب لگنے لگی۔ کیا واقعی زارون تھک چکا تھا؟ کیا وہ واقعی اس کی جدائی قبول کرنے لگا تھا؟ یہ سوچ کر نیہا کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہونے لگا۔ کل رات کہے گئے الفاظ ارد گرد گھومنے لگے تھے۔ پہلے وہ چاہتی تھی زارون اسے چھوڑ دے، مگر اب اس کا یوں دور جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شام کو نیہا پارک میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اس نے زارون کو فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کرتے سنا۔ وہ تھوڑا دور کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ نیہا کی زندگی میں دوبارہ قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا، اگر تم نے اسے قریب آنے کی غلطی بھی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نیہا کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ کس سے بات کر رہا تھا؟ زارون کی نظر نیہا پر پڑی تو اس نے فوراً بند کر دیا۔ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ نیہا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زارون نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر سنجیدگی سے بولا، ذیشان جی۔ نیہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا؟ زارون کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ہاں، وہ تمہیں واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے خوش نہیں ہو اور اگر تم چاہو تو وہ تمہیں لے جا سکتا ہے۔ اس نے دیکھا زارون کی آنکھوں میں درد تھا۔ نیہا کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ اور تم نے کیا کہا؟ نیہا نے ڈرتے ہوئے سوال پوچھا۔ زارون کی نظریں نیہا کی آنکھوں میں گڑ گئی۔ میں نے کہا نیہا کا فیصلہ اس کی اپنی مرضی ہوگا، اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے تو میں راستہ نہیں روکوں گا۔ نیہا کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ زارون واقعی اسے اختیار دے رہا تھا، وہ واقعی آزاد تھی، مگر کیا وہ واپس جانا چاہتی تھی؟ یہ سوال نیہا کے دل میں گونجنے لگا۔ وہ شاید اسی لمحے اپنے دل کی حقیقت کا اندازہ ہوا۔ یہ سوال اگر ایک ماہ پہلے پوچھا ہوتا تب میں تمہیں اچھے سے جواب دیتی۔ اب میرے دل کو بدل کر، میرے احساسات کو بدل کر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میری مرضی؟ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں میری مرضی کا۔ ہاں بولو۔ نہ جانے کیوں اتنا غصہ کیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بہتے ہوئے آنسو کے درمیان وہ بول رہی تھی، نیہا تم یہی چاہتی تھی۔ ہاں مانتا ہوں میں نے شاید دیر کر دی تمہیں سمجھنے میں، تمہیں آزادی دینے میں، مجھے معاف کر دو۔ نیہا کی نظریں زارون پر مرکوز ہو گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ زارون کی اس بات کا مطلب کیا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے آزاد چھوڑ رہا تھا یا وہ سچ میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے رہا تھا؟ اور جب وہ بولا تو جیسے اس کے پیروں سے زمین کھنچتی چلی گئی۔ زارون کے چہرے پہ کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک سنجیدہ سکون تھا، جیسے وہ نیہا کے جواب کا انتظار کرو۔ اگر میں ذیشان کے پاس واپس چلی جاؤں تو کیا ہوگا؟ نیہا نے دھیرے سے سوال کیا۔ آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ زارون نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، تمہارا فیصلہ، اگر تم چاہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن یاد رکھو ایک بار جب تم وہاں پہنچو گی تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کہاں کھڑی ہو، اور تمہیں دوبارہ کبھی وہ عزت نہیں دے سکے گا جو تمہیں چاہیے۔ وہ تم سے کبھی محبت کرتا ہی نہیں تھا، بس تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ یہ بات تمہیں کبھی سمجھ نہ آئی۔ میں ہمیشہ کوشش کی کہ تمہیں اس کے بارے میں بتانے کی، پر تمہاری نظر میں ہمیشہ ہی برا ثابت ہوتا تھا۔ زارون زخمی مسکراہٹ سے کہا۔ نیہا کا دل لرز گیا۔ زارون کی باتوں میں سچائی تھی۔ ذیشان نے ہمیشہ اس کی زندگی میں خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے رشتے میں کبھی بھی وہ سچائی اور محبت نہیں تھی جو اسے چاہیے تھی۔ وہ کبھی ویسے پیش نہیں آیا جیسے نیہا چاہتی تھی، پر اس کی دوستی دکھاوے کی محبت پر اسے یقین آ جاتا تھا۔ زارون جب کچھ کہتا وہ غصہ ہو جاتی، اور آج وہ سامنے سچا انسان کھڑا تھا، اپنی نظروں میں گر چکی تھی۔ نیہا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور دل کی آواز سننے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی یہ فیصلہ اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ اس کے ہاتھ زارون کے ہاتھوں کی گرفت میں تھے۔ زارون میں واپس نہیں جا سکتی، اس نے آہستہ سے کہا، اور اس کا دل ایک عجیب سی تکلیف سے بھر گیا۔ کہیں وہ چھوڑ نہ دے، وہ نہیں رہ سکتی تھی اب اس کے بغیر۔ زارون کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے اس نے ایک بوجھ ہلکا ہوا محسوس کیا۔
اس نے نیہا کی طرف قدم بڑھایا اور دھیرے سے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا، میری محبت تمہارے لیے ہمیشہ موجود رہے گی، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ اپنے دل سے کرنا ہوگا۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے دل کا فیصلہ یہی ہے زارون، تمہارے ساتھ رہنا ہمیشہ۔ زارون کی مسکراہٹ میں محبت اطمینان تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ نیہا کا فیصلہ یہی ہوگا۔ وہ محبت سے آج پورے حق سے اس کے گلے لگا، دونوں کی گرفت مضبوط تھی ایک دوسرے پر۔ یہ لمحہ زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا۔ اس نے اپنے دل کی سن کر اور اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کیا۔ کتنی پرسکون تھی اب وہ زارون کے حصار میں، اس کی زندگی میں۔ مجھے معاف کر دو زارون، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، مجھے چھوڑنا مت کبھی۔ بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ مضبوطی سے تھام کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ زارون بند پرسکون آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ دیر سے الگ ہوتا زارون نے اس کی طرف محبت سے دیکھا اور جواب دیا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نیہا، ہمیشہ کے لیے معافی ایک شرط پر ملے گی، تم نے بہت ستایا مجھے۔ زارون اسے خود سے قریب کرتا بولا۔ نیہا نے ناراضگی سے کہا، اب تم بدل لو گے مجھ سے؟ کیا اب اجازت ہے گستاخی کرنے کی؟ وہ شرارت سے بولتا قریب ہوا، پہلے کون سی اجازت لیتے تھے؟ نیہا نے گھور کر کہا، اور اگر اب میں وقت مانگوں تھوڑا اور تو؟ وہ جان بوجھ کر تنگ کرنے لگی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر۔ تمہاری تو وہ بہت ہو گیا تنگ، اب مجھے کرنے دو۔ وہ کہتا اس پہ جھک گیا شدت سے، اس کے لفظ میں محبت تھی، شدت تھی، ایک احساس تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دور ہے تو اس کا چہرہ سرخ یا شرم سے لال تھا۔ جانتی ہو جب تم سرخ ہوتی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہو، میرے رنگ تمہیں اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں، میں یہ رنگ دن میں 1000 بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ زارون ہے ایسی نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، اس کی باتیں اسے مزید سرخ کر رہی تھی۔ وہ گھور بھی نہ سکی، اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے مکمل اپنے حصار میں لے گیا۔ تو میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔